بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یقیناً تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں جن عظیم المرتبت حکماء کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے ایک حضرت لقمان ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لقمان کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کو علم و حکمت کس وجہ سے عطا کی گئی، آپ کی زندگی کے مختلف حکمت بھرے واقعات آپ دوستوں کو سنائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت لقمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ میں حق بات کہتا ہوں کہ لقمان پیغمبر نہیں تھے، لیکن ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ وہ یقین و ایمان کے بلند درجے پر فائز تھے۔ وہ اللہ کو دوست رکھتے تھے اور اللہ بھی انہیں دوست رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان ان افراد میں سے تھے جنہوں نے طویل عمر پائی۔ آپ کی عمر کے بارے میں 200 سے 560 سال اور 1000 سے 3500 سال تک لکھا گیا ہے۔ وہ افریقہ کے دیہات نوبا کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کا رنگ سیاہ تھا۔ وہ ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کے دولت مند شخص کین بن حضر کے غلام رہے، لیکن ان کی حکمت کی وجہ سے ان کے ارباب نے آزاد کر دیا تھا۔ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے 10ویں سال دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں زندگی گزاری۔ ان سے ہمیشہ حکمت و دانائی ظاہر ہوتی اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ ناظرین، حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال قرآن کریم میں نقل کیے گئے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی خوب سے خوب تر بنا سکیں۔ ناظرین، حکیم لقمان کا نام تو بچپن سے ہی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ حضرت لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نسب و خاندان اور زمانے کے بارے میں اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کے حکیمان اقوال کا ذکر فرمایا ہے۔ تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ان کا نام سرزمین عرب پر موجود تھا۔ البتہ ان کی شخصیت اور نسب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ہم اثر ہونا معلوم ہوتا ہے، اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لقمان کے نبی رسول ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو نبوت عطا نہیں کی، مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا۔ حضرت حکیم لقمان کی حالات زندگی اور زمانہ اختلاف کے باوجود پوری دنیا ان کو مشہود شخصیت تسلیم کرتی ہے۔ جاہلیت کے متعدد شعراء نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ البتہ ان کی حکمت و دانائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں حضرت حکیم لقمان کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی۔ یہ حکیمانہ اقوال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیے ہیں۔ ناظرین، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی ہے، میں نے ان کے کلام سے 4 باتیں اخذ کی ہیں۔ جس وقت تم نماز کی حالت میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، جس وقت تم دسترخوان پر بیٹھے ہو تو اپنے گلے کو محفوظ رکھو، یعنی حرام مال سے بچاؤ، جس وقت تم کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو اپنی آنکھ کو بچاؤ، یعنی نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے باز رہو، اور جس وقت لوگوں کے درمیان میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ مشرق وسطی، خاص طور پر فلسطین اور بیت المقدس میں گزارا ہے، اور ان کی قبر فلسطین کی ایک بندرگاہ ایلا میں موجود ہے۔ کسی شخص نے حضرت لقمان سے پوچھا، آپ بتائیں کہ آپ کو علم و حکمت کہاں سے نصیب ہوئی؟ آپ نے تو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، مجھے یہ حکمت اللہ کی مرضی سے ہے۔ امانت ادا کرنے،
सच बोलने और बेहुदा बातों से बचने की वजह से नसीब हुई है। हज़रत लुकमान की अपने फर्जंद के नाम वो 10 नसीहतें जो कुरान की 5 आयात में बयान की गई हैं। ये अकायद व अखलाक और आदाब माशरत का मजमुआ है और ये कुरान पाक की सूरह लुकमान में मौजूद है। ऐ बेटा, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ना बनाओ, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। ऐ बेटा, नेकी या बदी एक राई के दाने के बराबर होती है और किसी पत्थर के अंदर हो या आसमानों पर या जमीनों की गहराई में हो तो खुदा जरूर इसे सामने लाएगा कि वो लतीफ भी है और बाखबर भी। बेटा, नमाज कायम करो, नेकियों का हुक्म दो, बुराइयों से मना करो और इसमें जो मुसीबत पड़े और इस पर सब्र करो कि ये बहुत बड़ी हिकमत का काम है। और खबरदार, लोगों के सामने अकड़ कर मुंह ना फैला देना, जमीन पर गुरूर के साथ ना चलना कि खुदा अकड़ने वाले और मगरूर को पसंद नहीं करता। और अपनी रफ्तार में मियाना रवि से काम लेना। और बेटा, अपनी आवाज को धीमा रखना कि सबसे बदतर आवाज गधे की होती है।